یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیے، جب بھی قرآن کو سمجھا جائے تو پوری آیت کو سمجھنا ضروری ہے، شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے، اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، یہ حکم عام ہے کہ خاص ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور آگے پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ اگر کسی آیت کو بیچ میں سے لے کر چسپا کر دیا جائے اور آدمی آگے دیکھے ہی نہیں تو وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات ہے، مثال کے طور پر اتنا پڑھا جائے اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ تو انسان چونک جاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے۔ آگے تو دیکھیں وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نماز سے منع نہیں کیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور نشے سے بچ جاؤ، اس کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جن میں ایک آیت کریمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے آیت نمبر پیش کرتا ہوں۔ تو سورہ جن میں ایک آیت کریمہ ہے، تو ایک جگہ میں نے لکھا وہ پایا، وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ جن آیت نمبر 26۔ وہ لکھ کر انہوں نے آگے یہ لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک، جس کا ترجمہ اس طرح کیا عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا۔ اور پھر یہ لکھ دیا کہ انبیاء اور رسولوں کو اور ولیوں کو غیب کا علم نہیں قرآن نے بیان کیا۔ لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی تحریف ہے کہ آگے تو پڑھیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ اگلا حصہ نہ لکھا گیا اور صرف یہی حصہ لکھ کر غلط عقیدہ بیان کیا گیا۔ یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو، رسولوں کو غیب کا علم دیا، لیکن یہ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اے ایمان والوں، نشے کی عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ شراب نہ پیو تو اچھی بات ہے، شراب سے بچو تو تمہارے لیے بہتر ہے، شراب میں نقصانات زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں نے شراب پی اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھانے والا شراب کے نشے میں تھا، اس نے سورہ کافرون پڑھی اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں نفی جو لا ہے اس کو وہ پڑھنا بھول گئے نشے کے عالم میں، تو اس سے معنی پورا چینج ہو جاتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون کے معنی ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، اور اگر ہٹا دیا جائے تو معنی ہو جاتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نشے کے عالم میں تھے، انہیں پتہ نہ چلا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم ہو گیا کہ اب نماز کے اوقات میں شراب پینا منع ہے۔ نماز کے اوقات میں مسلمان شراب نہ پیتے، اور پھر 7ویں پارے میں شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے حرام ہے۔ وَلَا جُنُبًا، اور جب تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلے غسل سے فارغ ہو۔ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، مگر تم مسافر ہو تو پھر اس کے مسائل دوسرے ہیں کہ مسافر ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، جب تک غسل نہ کر لو، جنابت سے پاک نہ ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، پانی تمہیں نقصان کرتا ہو، غسل نہ کر سکتے ہو یا وضو نہ کر سکتے ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو کہ پانی ہے تو صحیح لیکن پانی لینے کے لیے ٹرین سے اتریں گے بالفرض، تو ٹرین چلی جائے گی، قافلہ چلا جائے گا، اس طرح کے معاملات ہوں، یا سفر میں پانی نہ ملے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، بے وضو ہو،
او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی پر قادر نہ ہو، یا تو پانی موجود نہ ہو یا استعمال کی قدرت نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، جان سے چلے جائیں گے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، نیت کرنا، ہاتھوں کا مٹی پر یا پتھر پر مارنا، اور پھر چہرے پر پھیر لینا، پھر ہاتھوں کا مٹی یا پتھر پر مارنا، ریت پر مارنا، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا۔ اس طرح تیمم کے 3 فرض ہیں، نیت کرنا، چہرے پر مسح کرنا اور ہاتھوں پر مسح کرنا۔ تیمم کے مسائل آپ سیکھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا مطالعہ فرمائیے، اور تیمم کے مسائل اور کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی یہودی، یشتغون الضلالۃ، وہ گمراہی کو حاصل کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم مسلمانوں کو بھی راستے سے ہٹا دیں۔ ایسے گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اللہ دوست کافی ہے۔ وکفی باللہ نصیرا، اللہ مدد کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو کلام کو، توریت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور دل میں کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ، آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمع، اور ہم آپ کی بات نہ سنیں گے، یعنی آپ ہماری مانیں ہم آپ کی نہ مانیں گے، ایسے بے ادب ہیں۔ وہ راعینا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ راعینا کہتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر، کہ راعینا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکے، آپ اس بات کو دوہرا دیجئے۔ یہ بڑا ادب کا جملہ تھا، مگر یہودی کیا کرتے، رائی کو کھینچ کے پڑھتے، راعینا، اور زبان کو ایسا موڑتے کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں نہ آتا کہ یہ زبان کو موڑ رہے ہیں، رائی کو کھینچ رہے ہیں۔ راعینا کے معنی ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عبرانی زبان میں راعینا کے معنی نامناسب تھے۔ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلط معنی لے کر اور زبان کو موڑ کر حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں وہ تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی، وَاسْمَعْ، اور وہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری بات سماعت فرما لیں، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما لیں، اگر یہ بات وہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ درست تھا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس
تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں، اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن صداقت پر مبنی ہے، قرآن کا فرمان سچا ہے۔ آج بھی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مشکل یہودیوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، کیونکہ ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں جو حق کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے اہل کتاب ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ کلام جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، من قبل، اس سے پہلے ایمان لاؤ، ان نطمس وجوہا، کہ ہم ان کے چہرے مسخ کر کے مٹا دیں، تو تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم چہرے مسخ کر کے ان چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ایسے لعنت فرمائیں جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی، جو مچھلی کا شکار کرتے تھے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ ان تمام عذاب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالی کا فیصلہ ہو کر رہے گا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توریت کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ ایمان نہیں لائے تھے، سفر میں تھے، تو ایک شخص گزر رہا تھا، وہ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی تو آپ کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک کانپنے لگا۔ آپ نے سارے کام چھوڑے اور مدینے کی طرف بھاگے، اور آ کر حضور کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہی، دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں راستے میں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر خاتمہ ہو جائے، تو شرک پر موت آئے کہ کفر پر موت آئے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی کہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی جی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ جانے کون جنت میں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ کہ ہندو مشرک ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم کفر و شرک سے کم جو گناہ ہوں گے ان میں سے جو وہ چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یعنی شریک ٹھہرائے کسی اور کو، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، پس بے شک اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک ظلم عظیم ہے، شرک کرنے والا مردود ہے، مشرک دائمی جہنمی ہے۔ اللہ تعالی شرک اور کفر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ کرسمس کا موقع آیا تو چرچ میں جا کر عیسائیوں کی جو من گھڑت عبادتیں ہیں وہ بجا لائے، اور دیوالی اور ہولی کا موقع آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک مندر جاتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شرک کی حقیقت، یہ کیسٹ ضرور سماعت کریں، شرک کی حقیقت جس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی چیزیں شرک ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی جان کو اچھا قرار دیتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں
نہ کی جائیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، یہودی کہا کرتے، اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے مراد یہ لیتے جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے ایسے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو فرمایا دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بات کھلے گناہ کے لیے کافی ہے، اور یہ بات انہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔